تو جو لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے میرے بھائی، وہ محروم لوگ ہوتے ہیں۔ شیطان نے ان پر پورا تسلط قائم کر لیا ہے۔ شیطان کو کسی حوالے سے بھی یہ بات پسند نہیں کہ آپ یہاں رہ کر علم سیکھیں۔ میں آپ کو بتا دوں، ایک آپ کا غیر مری دشمن ہے، آپ کو نظر نہیں آتا ہے، ہر وقت آپ کو گرانے میں لگا ہے۔ اپنے اندر وہ قوت پیدا کریں۔ بس آپ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ شیطان آپ کو ورگلائے گا، علم دین سے آپ کو دور کر سکتا ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ادھر جب پڑھتا تھا جامعہ میں تو تا دیر پڑھتا رہتا، میری چارپائی کے ساتھ، تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں، ہم کوئی اتنے بڑے ایسے نہیں ہیں بیچارے، تحدیث نعمت کے طور پر وہ کتابوں کا ڈھیر میری چارپائی کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ لائبریری کی چابی میری پاس۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر خصوصی فضل ہے کہ جس نے ہمیں حصول علم کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ آپ یقین جانیں کہ آپ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے، آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، اور ایک بھاری ذمہ داری کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ آیت کریمہ عام ہے، اس میں علم اور حصول علم جس نے ہمیں یہاں آنے کی اور علم حاصل کرنے کی توفیق بخشی۔ میرے بیٹا، اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کریں، اور شکر کی مختلف صورتیں اور حالتیں ہوتی ہیں۔ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب پائیں، مطالعہ کے دوران بکثرت اللہ کا ذکر کیا کریں، پڑھتے بھی رہ جائیں، جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر بھی کیا کریں۔ ایسے ہی کلاسوں میں بیٹھے ہیں، استاد جی پڑھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ذکر الہی میں مشغول رکھیں اپنے آپ کو، بہت زیادہ برکت ہوگی، اور اپنے آپ کو رذائل سے بچائیں۔ آپ نمائندہ ہیں دین اسلام کے، ایمان کے، آپ امین ہیں، آپ نے صحیح دین لوگوں کو پیش کرنا ہے۔ اگر اپنی شخصیت کو، کردار کو داغدار کر دیا تو کبھی بھی آپ بخوشی قوم کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ نے اللہ کو راضی رکھیں، اور ہو ہمارے دل میں دین کے بارے میں انتہائی محبت ہونی چاہیے کہ یہ دین اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے، اس کو اللہ نے انسانوں کی صلاح فلاح کے لیے اتارا ہے، اور اس دین کو سیکھنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اور اپنے جو مقاصد ہیں ان کو بھی متعین کریں۔ بس آپ یہ ہوتا ہے کہ والدین کا جذبہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا عالم ہو، ہمیں مدرسہ میں بھیج دیتے ہیں، اور بس ویسے ہی اتفاق سے مدرسہ میں آ جاتے ہیں، ہمیں خیر مل جاتی ہے، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک ہمارے اندر محنت کا احساس نہیں پیدا ہوگا۔ انتہائی جب آکش محنت کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی، ان کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ آثار نہیں لاتے، آثار صحابہ یا آثار تابعین، یعنی وقوفات اور مقطوعات ذکر نہیں کرتے۔ جن بھائیوں نے صحیح مسلم شریف پڑھی ہے ان کے علم میں ہے یہ بات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آثار سے بخاری کو بھر دیا ہے، تو امام مسلم نے اپنی عادت مبارکہ کے خلاف ایک عمل کیا، کتاب و طہارت کے اندر ایک لمبی حدیث لائے، اور اس حدیث کے ذیل میں امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ لا یستطاع العلم براحۃ الجسم، مت سمجھے کہ سال پسندی سے علم حاصل ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا۔ علم کے لیے اپنے آپ کو اپنے تھکانا ہے، اپنے اس وجود کو حرکت میں لانا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں ہم سوئے رہ جائیں یا گھومتے پھرتے رہ جائیں یا کھیلتے رہ جائیں تو ہمیں صحیح معنوں میں علم حاصل نہیں ہوگا۔ اب یہ حدیث کوٹ کرنے کے بعد یہ قول لانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے دو مقصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امام رحمہ اللہ تعالیٰ
ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اتنی لمبی حدیث یہاں ذکر کی ہے، ایسے تو نہیں ہمیں یہ حدیث اس کے لیے ہمیں صبری ضبط برداشت کرنا ہوئی، پردیس میں جانا ہوا، اپنا وطن اپنا علاقہ چھوڑنا ہوا۔ دوسرا اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایک حدیث تو ذکر کر دی ہے، اس کے اندر خزینے ہیں، گنجینے ہیں علم کے۔ پھر اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس حدیث سے کس قدر وہ فقہ کے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے اندر استعداد پیدا کریں تاکہ اس حدیث سے آپ اچھی طرح اس کو سمجھ کر اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ مقصد تھا۔ امام اسماعیل رحمہ اللہ جن بھائیوں نے جامع ترمذی پڑھی ہے، امام رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لغت میں جا بجا ان کا ذکر کرتے ہیں امام اسماعیل رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ ان کا ایک قول البت البہقی کے اندر آپ فرمایا کرتے تھے، بڑا خوبصورت اور پیارا قول ہے، من لم يحتمل ذل التعلیم ساعتا بقی فی ذل الجہل ابدا۔ یہ جو دورانی ہے تعلیم کا، جو اس میں مشقت نہیں اٹھاتا، محنت نہیں کرتا، غفلت کو دور نہیں کرتا، غفلت میں پڑا رہتا ہے، یعنی یہ جو دورانی ہے اس میں ہم نے با مشقت زندگی بسر کرنی ہے۔ یعنی تعلیمی یہ جو ہمارا دورانی ہے 7 سال 8 سال جو بھی ایک پیریڈ ہے، اس میں با مشقت زندگی بسر کرنی ہے، رغبت کے ساتھ محنت کے ساتھ علم کو حاصل کرنا ہے۔ اساتذہ کرام کا دامن پکڑنا ہے۔ افسا جی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے، آپ مجھے ارشاد فرمائیں یہ کیسے ہے، 2 بار 3 بار 10 بار، جب تک آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے آپ نے وہ بات چھوڑنی نہیں ہے۔ جو چھوڑ دی ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ نے اپنا بھاری نقصان کر دیا ہے۔ یہاں رک کر ایک اور بات بتاؤ، ہمارے مدرسہ میں ہمارے بھائیوں میں ایک عادت ہوتی ہے، وہ چھٹیاں زیادہ کرتے ہیں۔ مدرسہ میں چھٹی میرے نزدیک تو حرام کے درجے کی ہے۔ ایک طالب علم کو کبھی بھی کلاس سے سبق سے غیر حاضر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جو سبق مس ہو گیا ساری زندگی بھی لگے رہ جائے، وہ کمی آپ کی نہیں ہوگی، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ چھٹی کریں یا نہ کریں، فلاں کی شادی ہے، فلاں کی غمی ہے، اس کا جنازہ ہے اور اس کا یہ اور وہ، چھوڑ دیں باتیں۔ اپنے مقام مرتبہ کو، اپنے منصب کو آپ پہچانیں کہ آپ کس مشن میں نکلے ہیں۔ آپ کی اس مول معاشرہ کو جاتی ہے نہیں آتی، چھٹی نہیں کرنی، پیریڈ کی چھٹی نہیں کرنی۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے واش روم میں جانا ہے، مگر استاد جی آ گئی، کوئی بات نہیں آپ بیٹھ جائیں، کیا ضرورت ہے جی میں نے واش روم میں جانا، آپ سبق پڑھ لیں، استاد جی چل جائیں گے پھر آپ چل جائیں، تھوڑا سا آدمی رک جاتا ہے نا، سمجھ نہیں آئی آپ۔ مگر ہمارا تو یہ ہے کلاس میں استاد جی جائیں گے ایسے 2 انگلیاں کھڑی کر دیتے ہیں، مطلب میں نے واش روم میں جانا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ آپ لوگ کیسے کرتے ہیں، اجازت کیسے لیتے ہیں سادی ٹھیک ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اس سبق پر ہماری توجہ نہیں ہے جس کے ہم نے مطالعہ بھی کر رکھا ہے، آگے ہم نے پڑھنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایسے کر دیتے ہیں، سادی چلے جائیں، تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو واش روم میں چلے جائیں۔ میرے بچوں کو بات سمجھاتی ہے کہ نہیں، یہ ضروری چیز، چھٹی آپ نے آپ پر آپ ممنوع قرار دیں، بچ جائیں بالکل۔ اچھا میں کیا کر رہا تھا، وہ امام اسماعیل رحمہ اللہ کہ اس دوران جو بندہ مشقت نہیں اٹھاتا، ساری زندگی جہالت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لاد لیتا ہے۔ پھر بتائیں آپ کو کتنی ہمت ہے، 6-7 سال مشقت نہیں اٹھائیں گے، ساری زندگی مشقت اٹھائیں گے، دوسروں کے محتاج ہیں، بات میں احتیاج ہے، اور آپ کے اندر خود اعتمادی بھی نہیں آئے گی۔ انسان کی اصل خود اعتمادی ہے، جس میں خود اعتمادی نہیں وہ دین کا کوئی مفاد نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھا اچھی طرح۔ باتیں تو انسان کو بڑی آتی ہیں، انسان باتیں تو کر لیتے ہیں، اصل چیز خود اعتمادی ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، مجھے کتاب دیں آپ پڑھا سکتے، جی ہاں انشاءاللہ میں پڑھا سکتا ہوں، یہ مسئلہ اس کا حل پیش کر سکتا، جی ہاں الحمدللہ میں کر سکتا ہوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں، جی ہاں میں جانتا ہوں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور خاص کر کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فقہی مسائل ہیں اہل علم کی آراء مختلف ہو جاتی ہیں، ان کی تحقیقات مختلف ہوتی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں ایک عالم یہ کہتے ہیں، دوسری تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے نا، تو میں کہاں جاؤں،
کون صحیح ہے اور کون صحیح نہیں، کس کی رائے جو ہے مصیب ہے اور کس کی رائے مصیب نہیں ہے، کیسے کریں گے؟ اعتماد تو آپ کے اندر ہے ہی نہیں. ایسی ہے نا، آپ سے نجر ملک کا نام آ جائے گا، شیخ البانی کا نام آ جائے گا، آپ فوراً پیچھے ہٹ جائیں گے. ایک جھجک ہے آپ کے اندر. آپ یہ نہیں کہ آپ تو عالم ہیں، آپ کا کام ہے اچھے طریقے کے ساتھ آگے بڑھنا اور اپنا کام کرنا. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ یہ میرا بیٹا خود اعتمادی کی بنیاد پر سب کچھ ہوتا ہے، اور تب ہوتی ہے جب آپ علمی حوالے سے سٹرانگ ہوں گے. اگر علمی حوالے سے آپ زور ہیں اور سمجھیں گے تو سب سے پہلے اس علم کی اہمیت کو سمجھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب فضل علم قائم کیا، پھر آگے جا پھر باب فضل علم قائم کیا. یعنی ایک ہی صفحے میں دو بار باب فضل علم لائے امام بخاری. ایک بار علم کی زیادتی اور دوسری علم کی فضیلت کے حوالے سے. فضل کا معنی ایک جگہ زیادتی ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ فضیلت. ٹھیک ہے نا؟ امام بخاری نے کتاب ایمان کے بعد کتاب العلم لایا. کتاب امام بخاری یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے. کسی طرح کا؟ ایک علم اور ایک عمل. بس یہ ایمان ہے. اور امام بخاری نے دنیا کو اتنا خوبصورت پیغام چھوڑا، اتنی پیاری کوشش کی، اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہوئی، امت اس کا تلقی مل گیا، امت اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور اس کو اپنا لیا. تو علم کی فضیلت کو سمجھے. جب آپ اس فیلڈ میں آ گئے آپ ممتاز حیثیت کے انسان بن گئے. اس علم نے آپ کو ممتاز کر دیا. اگر آپ دوسروں جیسا اپنے آپ کو سمجھیں گے تو یہ آپ کی خطا ہوگی. وہ جو قرآن کریم میں ہے نا کہ سدھارا ہوا کتا آپ شکار کے لیے چھوڑتے ہیں، بسم اللہ کتا چھوڑتے ہیں، وہ شکار کھیلتا ہے تو وہ شکار کیا ہوتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے. قرآن کی اللہ کا فرمان ہے نا، سکھلائی وہ کتے سدھاری کتے چھوڑے، ان کے سارا سزا کے دماغ میں آ رہی بات. اگر کوئی بندہ ایسی ہی کتا شکار کھیل کے لائے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ کو بات سمجھا گئی؟ کتنی کلیئر بات ہے. ایک کو سدھارا اور سکھایا گیا، اس کا شکار حلال ہو گیا. اس کو نہیں سکھایا گیا، اس کا شکار ہی حلال نہیں ہے. یہ تو دنیا کا ایک سلسلہ ہے کہ جس نے علم نبوت سیکھ لیا کیا وہ اسی حیثیت کے رہ جائے گا؟ اگر کتوں کو سکھایا جائے اور وہ سیکھ لے دنیاوی اعتبار سے، کتوں میں اس کا معاملہ مختلف ہو جاتا ہے، تو جس نے علم نبوت پا لیا وہ عام انسانوں جیسا کیسے رہ گیا؟ مجھے یہ بتائے. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ هذه الآية دلیل علی ان العالم لہو من الفضیلہ ما لیس للجاہل. یہ آیت کریمہ توجہ دے میری طرف، یہ آیت کریمہ دلیل ہے، توجہ دے میری طرف، یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ انسان کیا عالم، کون سا عالم، اس کا ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، ایک فضیلت ہے جو جاہل کو حاصل نہیں ہو سکی. فالکلب اذا علم یکون له فضیلہ علی سائر الکلاب. کتے کو سدھار دے، سکھلا دے تو تمام کتوں پر فضیلت پاتا ہے. فالانسان اذا کان له علم اولا یکون له فضل علی سائر الناس. انسان علم نبوت پالے تو عام انسانوں جیسا کیسے رہ جاتا ہے؟ وہ تو معراج کو اور بلندیوں کو پہنچتا ہے. ولا سیما اذا علم بما علم، جب وہ اپنے علم کے مطابق عمل بھی کر رہا ہو. بات سمجھاتی ہے کہ نہیں؟ یہ انسان کی فضیلت کا باعث ہے، انسان کو بلندی. اور علماء جو ہیں اس معاشرے کے لیے اللہ کا خاص فضل ہے. علماء نہ ہوں علماء تو اس معاشرے میں خیر نام کی نہیں ہوگی کوئی چیز بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عالم بنا دے، یا اللہ ہمیں زمرہ علماء میں شامل فرما لے. عالم تو بہت بڑی بات ہے. یہ جو علم اور اہل علم کی فضیلت آئی ہے، اگر ہم اس کا استحقاق پا لیں تو اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہو جائے گا. ہم تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں زمرہ علماء میں شامل کر لے. زمرہ یہ اپنے رب کی بڑی عنایت ہوگی اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے. بات سمجھائیے. قرآن کریم میں بھی ہے نا وہ جو ایک ضعیف حدیث ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء،
وہ تو ضعیف ہے، اس کے اندر ایک مجہور راوی ابو داؤد وغیرہ کے اندر آتی ہے. یہ مفہوم معنی جو ہے وہ آیت قرآن کریم میں ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ثابت ہوگی نا بات. کچھ اللہ کے خاص بندے ہیں جن کو لوگ علماء کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے کتاب کو ان کو وارث بنایا. تو نبیوں کا ورثہ کیا ہے؟ علم ہے. تو وہ نبیوں کے وارث بن گئے نا، قرآن سے ثابت ہو گیا کہ نہیں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ فَمِنْهُمْ، کچھ ایسے ہیں جو کتابین ہیں تو پھر بھی ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنایا ہے، باوجود کہ وہ کتابین ہیں. واجبات کے بس وقت تارک ہو جاتے ہیں، طاعات بہت کم ہے ان کے اندر، بعض منکرات بھی ان کے اندر ہوتی ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ ایسے ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں، یعنی سو ان میں منکرات تو نہیں ہے اور وہ واجبات کے تارک بھی نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ واجبات کے تارک نہیں بنتے اور طاعات میں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں. سابقون بإذن اللہ. سمجھائی؟ ایک تیسرا گروہ ہے جو بدرجہ اتم بلکہ بدرجہ کمال، وہ کیا کرتا ہے؟ واجبات کو اختیار کرتا ہے، واجبات کو اختیار کرتا ہے اور منکرات سے اپنے آپ کو بالکل ہی بچاتا ہے. تینوں گروہ کو اللہ نے ذکر کر دیا. اگر اللہ تعالیٰ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ کے طبقہ میں بھی ہمیں شامل فرما لے تو اس کی عنایت یقین جانے دو. سمجھ نہیں آئی؟ اس طبقہ میں، اس گروہ میں بھی اگر اللہ ہمیں شامل فرما لے، مقتصد و دوسرے تو رہ گئے، یہ بھی اس کی بہت بڑی عنایت ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں عالم بنائے، کیونکہ عالم میں اس ماحول معاشرے کی ضرورت ہے اور انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن عالم اس کی اہمیت کو سمجھے. کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا آپ نے ایک قول پڑھا ہوگا، یہ جامع ترمذی کے اندر، جن بھائیوں نے جامع پڑھی ہے ان کے علم میں ضرور یہ قول آیا ہوگا، عالم عامل معلم جدا کبیر فی ملکوت السماوات. وہ عالم اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو اور معلم بھی ہو، علم سکھاتا بھی ہو. یودا کبیر فی ملکوت السماوات، زمین تو ملکوت السماوات. بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح محمود بن مہران رحمہ اللہ تعالی، ان کا ایک قول جامع بیان العلم و فضلہ ہی کے اندر، ابو عمر ابن عبد البر رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، 463 میں آپ کی وفات ہوتی ہے. اور یہ بھی ائمہ مسلمین پر، ائمہ ہدا کا کمال کر دی. امام بخاری رحمۃ اللہ نے کمال کر دی. کتاب کتنی کتابیں جو یہ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، ان پر پھر تنقید نہیں کرنی، انگلی نہیں اٹھانی کہ مولانا ایسے ہوتے ہیں، علماء ایسے ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ان کی کتنی قدردانی ہوئی ہے. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اللہ اکبر. علماء جو ہوتے ہیں، ماحول معاشر ان کی وجہ سے معطر ہوتا ہے، لوگ ہدایت پاتے ہیں، اپنے اللہ کی معرفت پاتے ہیں، نیکی تقوی پرہیزگاری کی طرف آتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، ان میں للہیت آتی ہے، خشیت الہیہ آتی ہے، ان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے. ان کو پتہ چلتا ہے کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، درست کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. یہ ساری چیزیں ان کو علم والوں سے حاصل ہوتی ہیں. محمد بن عبید بیان کرتے ہیں، یہ محمد بن عباس، اگر حدیث اور علوم حدیث سے یہی ابن معین کو ایسے نکال دے تو دھڑام سے نظام ہی حدیث کا، علوم حدیث کے نیچے گر جائے گا. اتنی حیثیت کا امام ہے یہی ابن معین. سمجھ نہیں آئی تھی بات جی؟ ان کی تاریخ میں قول ہے، ایک شخص آیا امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس، کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ ارض شام میں، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ارض شام میں ایک پھول ہے جو مرجھا گیا ہے. اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو لگتا ہے کہ اوزائی فوت ہو گئے. عظم اللہ اجرک فی حقیقہ اوزائی وقت بات. ایک شخص آیا
امام صاحب اوزائی فوت ہو گئے. اب بات سمجھ گئے؟ سمپل سی بات آپ کو بتائی گئی, ابھی واقع کر دیں گے نا. تو اب ہماری تجارت جو ہے اسلامی تجارت نہیں رہ گئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ علماء کی بہتر رہنمائی ان تک نہیں پہنچی نا. بیٹا آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آپ کے ہاتھ پر کچھ رکھتا ہوں اور پھر آپ کو بھیجتا ہوں. علماء تیار کر رہے ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ اس کی تشریح کرنے سے, حوصلہ افزائی سے کتنا فائدہ دین کا ہو جائے گا, دین کا کتنا بھلا ہو جائے گا, ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. بات سمجھ گئے؟ تو جو لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے, ان کی قدر نہیں کرتے میرے بھائی, وہ محروم لوگ ہوتے ہیں. شیطان نے ان پر پورا تسلط قائم کر لیا ہے. شیطان کو کسی حوالے سے بھی یہ بات پسند نہیں کہ آپ یہاں رہ کر علم سیکھیں. میں آپ کو بتا دوں, ایک آپ کا غیر مری دشمن ہے, آپ کو نظر نہیں آتا ہے, ہر وقت آپ کو گرانے میں لگا ہے. تو اپنے اندر وہ قوت پیدا کریں. بس آپ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ شیطان آپ کو ورگلائے گا, علم دین سے آپ کو دور کر سکتا ہے. کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ادھر جب پڑھتا تھا جامعہ میں تو تا دیر پڑھتا رہتا. میری چارپائی کے ساتھ, تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں, ہم کوئی اتنے بڑے ایسے نہیں ہیں بیچارے. تحدیث نعمت کے طور پر وہ کتابوں کا ڈھیر میری چارپائی کے ساتھ لگا رہتا تھا. لائبریری کی چابی میری پاس. بولے نا جی جی شیخ کسی دسو جی جی والا. تو وہ ڈھیلی ہو جاتی تھی, میرا جسم بھی بھاری تھا اس وقت, تو مجھے اتنا وقت نہیں ملتا کم از کم میں اس کو ذرا ٹائٹ کر دوں. میرے دوسرے ساتھی جو کمرے والے تھے وہ دیکھتے بیچارے کہ یہ کیا چرپائی کا حال ہوا ہے. پھر وہ جو رات وہ میری چرپائی ٹھیک کر دیتے تھے. میرے کپڑے پڑے ہوتے گندے پڑے تھے وہ دھو دیتے تھے. جوتوں کو کبھی کوئی کسی نے کو پالش کر دیا. اللہ سب کو خیر دے, عزت کرتے تھے. تو میں جو ہی لیٹتا اس وقت مطلب کہ گاؤں میں میرا رابطہ نہیں ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے. پی ٹی سی ایل تھا. میرے ذہن میں فوراً خیال آتا کہ میرا فلاں رشتے دار جو ہے وہ فوت ہو گیا. دن بھر کا تھکا ہوا, اب سستانے کے لیے لیٹا ہوں, عجیب خیالات آنا شروع ہو گیا کہ فلاں فوت ہو گیا. پریشانی ہو گئی. صبح اٹھتا, نماز پڑھتا, انتظار کرتا کب ایک ہمارے رشتے دار ہیں وہ شہر میں جائے. اللہ آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا. روح القدس کے ساتھ آپ کی مدد فرمائے گا, اپنی نصرت کے ساتھ آپ کی نصرت فرمائے گا. ختم کر دیں یہ جھنجھوڑے دنیا کے کہ جی اچھا جی میں فلاں مدرسے میں ہوں. یہ ضرورتیں اللہ نے پوری کرنی ہے میری اور آپ کی. ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں نا مخلص ہو کر. اس کام کی اہمیت اور حیثیت کو بھی جانا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر ہم مخلص بھی ہیں, لگ کے اس کام میں. اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا. میں کئی ساتھیوں کو بتاتا رہتا ہوں, کئی مہینے مجھے تو تنخواہ بھی نہیں ملتی تھی. کئی مہینے نہیں, نہ کبھی میں وہ ملے ہیں, کبھی نہ میں نے ان سے کبھی مطالبہ کیا ہے. آپ کہیں گے جی پھر تو آپ نے کیا مصیبت ہے, ہمیں آواز کر رہے ہیں. نہیں, میں آپ کو ایک حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں, اس کو نوٹ کر لو میرے بھائیوں. اللہ کے مان جاؤ, اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اللہ کی رحمت کو آسمان سے اترتے اپنے لیے دیکھا ہے. جھوٹ نہیں ہے, میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور علماء کی موجودگی میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں. عظیم بنے, بس ایک جذبے کے ساتھ کام کریں, جذبے کے ساتھ کام کریں. اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. یہ وقت آپ نے ضائع نہیں کرنا بیٹا. پھر میں آپ کو کہوں گا اس وقت کو ضائع نہیں کرنا. ایک دوسری ساتھی کی شکل متشکل ہو کر آپ کے پاس آ جائے گا. آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کا کیا نام ہے؟ عبد المجید بھائی. ان بھائی کا کیا نام ہے؟ اسامہ. لو جی اسامہ آپ کے پاس آ جائیں گے, آپ کو باتوں میں لگائیں گے, آپ کو وقت ضائع کر دیں گے. اسامہ تو اپنے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں, یہ اسامہ تو نہیں ہے. وہ شیطان آپ کے پاس آ گیا نا, آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا ہے, دوسری طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ شیطان جس میں آپ کو ضائع کرنے کی کوشش نہیں کرتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ادھر آ گئے ہیں اور ایسے ہی آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے اور آپ کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو یہاں سے ہٹائے اور دور کرے. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ آپ نے ادراک تو لائے نا کم از کم. ہر وقت غیر بری دشمن ہے, آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے حملے کر رہا ہے آپ پر.
تو آپ نے اللہ رب العالمین کی مدد کے ساتھ یہاں رہنا ہے. اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کریں. اللہ کا ذکر، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے کوئی سیدھی سوال تو کریں گے. فائدہ یہ کہ آپ کو تھکان نہیں ہوگی. صبح سے لے کر شام تک پڑھیں، آپ تھکیں گی نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو کمزور انسان ہوں نا، شوگر کا مریض ہوں. 14 گھنٹے مسلسل بھی میں نے کام کیا ہے. مسلسل نماز تو ویسے وہ کیا کہتے ہیں، وہ بس ایسے سرسری طور پہ ادا کیے آئے، اور 14 گھنٹے مسلسل، اور ساری رات جاگ، پوری رات بھی جا کر مطالعہ کیا ہے. پوری کتابیں 20 جلدیں 30 جلدیں، مطلب کتاب کو بالاستیاب پڑھنا ہے، اس کو حل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس سے فوائد حاصل کرنے ہیں. سفر میں بھی یہ میری عادت رہی ہے کہ میں اس وقت، اب تو خیر کوئی عرصہ ہوگا، یہ جو ٹویٹا ہے آپ کے علاقے میں بھی چلتی، میں نے دیکھا ہے. عام لوگ سفر کرتے ہیں، اس میں ٹویٹا گاڑی نہیں ہوتی جس میں سفر کرتے ہیں. آپ گھروں میں جہاز سے جاتے ہیں، گاڑیوں پہ ہی جاتے ہیں نا. جی تو ہم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر. گھر جائیں، اپنے ساتھ کتاب لائیں، لے کر جائیں. آپ کے گھر میں باقاعدہ آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں نصاب کی، ساری سیریں آپ کے گھر میں موجود ہونی چاہیے. آپ کی اپنی کتابیں، پھر آپ نے ان کو پڑھنا ہے. جمعرات جمعہ کو آپ نے غنیمت سمجھنا ہے. بات سمجھاتی ہے کیا؟ جس بندے نے جمعرات جمعہ کی قدر نہیں کی، چھٹی کی، وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں مان سکتا. جی سخت بات کر دی، معاف کرنا، آپ نے مجھے معاف کرنا ہوگا. جمعرات جمعہ یہ قیمتی ٹائم ہے آپ کے پاس. جو سبق ہفتہ بھر میں پڑھا اس کی ریویژن کریں، آپ دہرائیں. سمجھاتی کہ نہیں؟ میری عادت رہی ہے، میں ادھر دریائے جیلم میں جمعرات کو 10-11 بجے میں کھانا ملتا تھا، کھانا کھایا اور دریا پہ نکل گیا. ادھر تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، ساتھ ایک جنگل ہوتا تھا. دریا سے پانی پیتا تھا، اور میں بڑی عمر میں تھا، کیونکہ بڑی عمر میں آپ کو پتہ ہے ابھی رٹا بھی لگائے تو رٹا صحیح نہیں لگ سکتا. یہ بات ٹھیک ہے نا، چھوٹے بچے کون یاد کر لیتے ہیں نا، تو نہیں ضائع کرتے تھے وقت. تو اللہ نے پھر نوازا، اس نے اپنی معرفت دی. سب سے بڑی بات یہ ہے اس نے نوازا. اللہ آپ کو بہت نوازیں گے اگر آپ نے اپنی قدر کی. اللہ آپ کی قدر کریں گے، ٹھیک ہے نا. اپنے وقت کی قدر کی تو وہ ہے کہ آپ اپنی قدر کر رہے ہیں. وقت کو میرے بیٹا نہیں جائے. اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اساتذہ کا احترام کریں. اساتذہ کے احترام ادب کے بغیر کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. کتنے اساتذہ ایسے ہمارے اساتذہ میں سے جو بہت کمزور تھے، ہم ان کے قدردان ہیں کہ ان کے خلوص کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس درجے پہ پہنچا دیا، اس مقام پہ یا اس جگہ پہ کھڑا کر دیا. ان کا خلوص تھا. بات سمجھ نہیں آتی. ہمارے کچھ جی تھے، بڑے مربی اور مہربان تھے. میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں، اساتذہ کے بارے میں کچھ کہہ دوں نا. تو جب ہم پڑھتے تھے، وہ کیا نام اس کا، الروضۃ الندیہ نواب صاحب کی، تو ادھر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ نے اس کی چیز پڑھا ہوگا، قال الماتن. الدر البہیہ جو ہے یہ شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جس کی انہوں نے شرح لکھی ہے نا. تو مراد علامہ شوکانی. ماتن کون ہے؟ متن کن کا ہے؟ علامہ شوکانی کی، اور شرح نواب صاحب کی ہے. اب بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ وہ فرماتے تھے قال الماتن، امام ماتن فرماتے ہیں. تو میں کہتا ہوں جی کہ یہ امام ماتن 2-4 گالیاں سنا دیتے تھے. غصے میں آ کر ادھر بیٹھو. وہ یہ نہیں کہتے مجھے نیند آئی ہے چلے جاؤ، وہ کہتے دفع ہو جاؤ. یہ کہتے تھے. ہم کہتے استاد جی آپ کے پاس آئے، ہم دفع ہونے والے جو بچے نہیں ہیں. اللہ کو وہ ہمیں پڑھاتے تھے، بتاتے تھے. پھر ہم کہتے استاد جی کوئی مہمانداری بھی چیز ہوتی ہے، کچھ کھلائیں پلائیں ہمیں. وہ لوگ یقین جانے دیکھیں نا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کالت ماتن. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے اس استاد کی برکت ہوں، اس کے خلاف اس کی محبت ہوں. طالب علم آگے نکل جائیں تو اساتذہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. معاف کرنا. میری یہ ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ جن ساتھیوں بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، میری یہ کوشش رہی ہے کہ ان کو ہم نے سب سے پہلے بخاری کا سبق دینا ہے. کیا
عام طور یہ ہوتا ہے نا کہ بڑا لائق طالب علم ہو تو وہ آئے گا، بلوغ المرام پڑھائے گا، وہ علم سیگا آپ کے بعد میں ساری کتابیں وہ پڑھائیں گے نا، پھر مشکات، پھر آگے ایسے ہوتا ہے نا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ پہلے بخاری شریف پڑھائیں۔ یہ کیوں؟ اپنی عزت کرنے کے لیے میں نے ایسے کیا، سب یہ بات آپ نہیں سمجھے کہ اپنے شاگردوں کی عزت کر کے اپنی عزت کروانی ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ اس درجے کے ہیں الحمدللہ، ان نالائقوں کے ایسے درجے کے شاگرد ہیں جو بخاری سے شروع کرتے ہیں، نیچے آتے ہیں نہال سمجھ میں، جتنے بڑے ہیں بے شک وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں ایسے، اور وہ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، صحیح؟ اس وقت میں فخر عزت ملتی تھی، دل اتنا بڑا ہو جاتا تھا۔ میں خود جو ہے نا وہ رحمۃ الحدیث پڑھا رہا ہوتا تھا، بلوغ پڑھا، وہ بخاری پڑھا رہے ہوتے تھے، میں کہتا ہوں بخاری تو میں ہی پڑھا رہا ہوں، وہ میرا ہے نا، بات سمجھے نا۔ اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں جب ہم بھائی بھائی بن جائیں گے اللہ کے لیے، اور اس ماحول میں رہ کر دین کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہوگا، اللہ بہت ہمیں نوازے گی میرے بچوں۔ اللہ بہت قدر کرتے ہیں دین والوں کی۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، بات لمبی ہو گئی ہے، یہ تو شام تک ہم بیٹھے رہے، باتیں ہی ہیں نا، وہ تو ہو سکتی ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ کتاب السنہ امام طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، طبرانی کے اندر آپ نے 1000 سے روایات لائی ہیں، اتنا بھی امام رحمہ اللہ کی کہیں ضائع ہوگی، لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے پاس وہ موجود تھی۔ تو یہ وہ کیا نام ہے، ہاں جی، زکریا بن یحییٰ الساجی، زکریا بن یحییٰ الساجی، امام ساجی آپ نے سنے نا، اصل وجہ تہذیب و تہذیب میں جا بجا ان کے اقوال ذکر کی، ان کی کتاب جو تہذیب پر مشتمل وہ تو ضائع ہو گئی، مگر ان کے علم کو اللہ نے محفوظ کرا لیا۔ اور خطیب بغدادی نے تقریباً وہ ساری کی ساری کتاب حسن سند کے ساتھ اپنی تاریخ میں مختلف مواقع انسانوں کے بارے میں جو اقوال ذکر کرتے ہیں، امام ساجی کا طور بھی ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امام ساجی رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد کس کے ہیں؟ استاد کس کے ہیں؟ امام طبرانی کے۔ کس کے؟ امام طبرانی۔ امام طبرانی اپنی کتاب میں اپنے استاد کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک محدث کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے، طلبہ حدیث اپنے استاد جی کے پاس ہم جاتے تھے، وہاں ہم پڑھتے تھے، تو چھٹی ہوتی، بچوں کی عادت ہے نا، وہ خوش ہوتے چھٹی ہو گئی ہے، وہ دوڑتے بھاگتے ہوئے اپنے روم میں جاتے یا اپنے گھروں کو جاتے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے اسکولوں میں بچوں کو نہیں دیکھا چھٹی